اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں دو ٹاپک پہ بات کریں گے ہم۔ ایک تو یہ ہے کہ یورپی یونین نے مختلف ملکوں کے لیے ویزا رعایتوں کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ بریگزٹ پہ سے نکل گیا تھا، تو جب سے لیبر حکومت آئی ہے برطانیہ یورپ کے قریب آ رہا ہے، اور اب برطانیہ اور جرمنی نے ایک بڑا معاہدہ کیا ہے، تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس معاہدے کے نتیجے میں یہ اس سے یہ عکاسی ہوتی ہے کہ برطانیہ کی جو نئی حکومت ہے وہ واپس یورپی یونین کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کے قریب لا رہی ہے۔ تو اس سے ظاہر برطانیہ کا بھی فائدہ ہے اور یورپی یونین کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو اس سے معاشروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں جو غربت ہے، جو دیگر مسائل ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مل کے رہنے کے بجائے وہ لڑنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر جو ہے غربت بھی ہے، ان کا پیسہ بھی سارا جو ہے ان پہ ان کے سیکورٹی مسائل پہ لگ جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے خلاف الجھے رہتے ہیں اور وہ غربت سے نہیں لڑ پاتے۔ تو پہلے ہم بات کریں جناب علی کہ یورپی یونین نے اب ایک نئی ویزا پالیسی جو ہے اس پہ شروع کی ہے۔ اس پہ سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہ کیا معاہدہ، اب اس کے بعد جو ہے ترکی کے ساتھ کیا، اور اب انڈونیشیا کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا۔ تیسرا ملک انڈونیشیا ہو گیا ہے جس کے ساتھ یورپی یونین نے ویزا لبرلائزیشن کا معاہدہ کیا ہے۔ تو یہ معاہدہ کیا ہے؟ اس معاہدے کے تحت ان تین ملکوں کے جو بھی لوگ یورپ کا ٹریول کرتے ہیں، وہ اگر یورپ کا جب پہلے ٹریول کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ پورا پالیسی پر کاربند رہتے ہیں، وہاں کو گڑبڑ نہیں کرتے، بر وقت جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک، یعنی ویزا کے جو رولز ہیں ان کو پوری طرح اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جب وہ دوسری بار اپلائی کریں گے، یا دوسری بار نہیں تو تیسری بار جب وہ اپلائی کریں گے، تو انہیں جو ہے 2 سال کا یا 5 سال کا ویزا بھی یورپی یونین جو ہے وہ دے گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پالیسی ہے، اور اس میں جیسا کہ 3 ملک آ گئے ہیں، ترکیہ، انڈیا اور انڈونیشیا۔ اور انڈیا تو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کو مبارک بھی ہو کہ کم از کم انہوں نے ایک اچھا جو ہے وہ ان کو یہ مرحلہ کامیابی ہے۔ تو اس میں پاکستان کے لیے بھی ہے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ بھی کم از کم اپنے شہریوں کے لیے کرے کہ جب انڈین شہریوں کو یہ سہولت مل گئی ہے، ترک شہریوں کو بھی مل گئی ہے، انڈونیشینس کو مل گئی ہے، تو پاکستانیوں کے لیے بھی وہ اس طرح کی ویزا لبرلائزیشن کی بات کرے، تاکہ جو پاکستانی بھی اگر ٹریول کرتے ہیں ایک سال ایک بار یا دوسری بار، تو جب تیسری بار ٹریول کریں تو انہیں بھی 2 سال اور 5 سال کے ویزے ملیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے دونوں کا فائدہ دیکھیں، یورپی یونین کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو جائے گا، جو ایک بار یا 2 بار واپس آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر فرار تو نہیں جا رہا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ جائیں گے، وہاں پر خرچ کریں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے، یا رشتہ داروں سے بھی ملنے جائیں گے۔ تو بندے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے بار بار جو ہے یہ ویزے کے لیے اپلیکیشن نہیں دینی پڑے گی، اس کے پیسے بچیں گے، اس کا وقت بچے گا، اور اسے جو ہے وہ ذہنی سکون ملے گا۔ تو یہ دونوں کے لیے ون ون پوزیشن ہے، اور یہ ان تینوں ملکوں کی حکومتوں کو میرا خیال ہے مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے یورپی یونین سے بات کی، اور یورپی یونین نے ان تینوں کے ان شہریوں کو یہ رعایت دے دی ہے ویزا لبرلائزیشن پالیسی کے تحت، کہ جو ایک بار یا 2 بار یورپی یونین کا سفر کر کے اپنے مقررہ مدت میں واپس آ جائیں گے ویزے کے اندر، تو انہیں جب وہ تیسری بار یا دوسری بار اپلائی کریں گے تو انہیں 2 سال کا ویزا بھی مل سکتا ہے، اور پھر آگے جا کے انہیں 5 سال کا بھی یورپی ویزا مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے یورپی یونین کی۔ دیکھتے ہیں پاکستانی، اللہ کرے کہ ہمارے حکمران بھی جاگیں اور وہ بھی یورپی یونین سے بات کریں گے، بھائی اگر آپ نے باقیوں کو یہ پالیسی دی ہے تو ہمیں بھی دے دیں۔ تو اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جیسا کہ جب سے لیبر حکومت آئی ہے تو وہ یورپی یونین کے بالکل قریب آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کنزرویٹو حکومت میں بریگزٹ ہوا تھا، برطانیہ یورپ سے الگ ہو گیا تھا، تو اس وقت تو ظاہر ہے کنزرویٹو حکومت تھی، اس کا ایک ایجنڈا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید برطانیہ میں جو بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ رہنا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ شاید یہ غلط ہوا ہے، برطانیہ میں اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی، اور باقی دیگر مسائل بھی جو ہے وہ بڑھے، خاص طور پر مہنگائی بہت بڑھی ہے، پر برطانیہ کی تجارت کو بھی نقصان ہوا۔ اور سب سے بڑا جو برطانیہ کو اس وقت بحران کا سامنا ہے، جو فرانس سے کشتیوں پہ غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ جا رہے ہیں، اس سال ابھی تک 22,000 جا چکے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی بریگزٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بریگزٹ سے پہلے اگر اس طرح لوگ سفر کرتے تھے تو برطانیہ اسی وقت اٹھا کے ان لوگوں کو واپس فرانس یا جس ملک سے بھی پہلے وہ داخل ہوئے ہوتے تھے برلن معاہدے کی طرف انہیں واپس بھیج سکتا تھا، لیکن جب بریگزٹ ہو گیا تو ظاہر وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو برطانیہ کو اب یہ جو تارکین وطن کا جو کشتیوں کے ذریعے آ رہے ہیں جو مسئلہ سامنا ہے، یہ بھی جو ہے بریگزٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ تو اب تو خیر فرانس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اب اس پہ دیکھتے ہیں کب عمل ہوتا ہے کہ جو کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں غیر قانونی تارکین وطن برطانیہ انہیں فوری طور پر فرانس کے حوالے واپس کر دیا کرے گا، اور ان کے بدلے میں فرانس سے کچھ لوگ جو ہے وہ اتنی تعداد میں لے لیا کرے گا جو فرانس میں جنہوں نے اسائلم کے کیس کیے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے فرق پڑے گا، ظاہر ہے جو جا رہے ہیں ان کو تو پتہ چلے گا کہ ہمیں تو واپس آ جانا ہے،
لیکن یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہے بریگزٹ سے پیدا ہوئے. تو اب جب سے لیبر حکومت آئی ہے اس نے واپس یورپی یونین کے ساتھ معاملات صحیح کرنا شروع کیے. 3-4 کانفرنسیں ہو چکی ہیں, بار بار یورپی رہنما لندن جا رہے ہیں, اور اس طرح جو ہے برطانوی وزیر اعظم جو ہے وہ بھی یورپی ملکوں کے دورے کر رہے ہیں. ایک دفاعی پیکٹ کیا ہے برطانیہ نے فرانس کے ساتھ کہ دونوں کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ مشترکہ طور پر استعمال ہو سکیں گے دفاع کے لیے. تو برطانیہ جو ہے واپس یورپی یونین کے قریب آ رہا ہے. تو اب جو ہے وہ جرمن چانسلر جو ہیں وہ لندن پہنچے ہیں. پہلے فرانس کے صدر پہنچے تھے, تو جرمن چانسلر پہنچے ہیں. دونوں اہم ملک ہیں یورپی یونین کے. تو وہاں پر دونوں ملکوں نے معاہدہ کیا ہے, اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ لندن سے برلن تک ٹرین چلے گی. جی ہاں, تو یہ دونوں ملکوں کو ٹرین سروس سے, تیز رفتار ٹرین سروس سے جوڑنے کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے. لندن سے برلن تک براہ راست ٹرین چلے گی, اور یہ منصوبہ جو ہے تقریباً 2030 تک کہا گیا ہے کہ یعنی آئندہ 5 سالوں میں اسے مکمل کر لی جائے گا. تو جب یہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو اس معاہدے پر جو ہے اس پر عمل ہو جائے گا, اور یہ ٹرین سروس شروع ہو جائے گی. جو ٹرین لائنیں بچ جائیں گی, تو اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کا سفر جو ہے بہت آسان ہو جائے گا, سستا ہو جائے گا, اور وقت بھی کم لگے گا. لیکن جو اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے وہ ہے سیاسی پہلو ہے, اور جو ہے اس کا جغرافیائی پہلو ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ ایک بار پھر اپنے یورپی جو پڑوسی ہیں ان کے قریب آ رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.